اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ ہے جو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ ابن عمر اور حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ مذکورہ آیت کو درج ذیل آیت نے منسوخ کر دیا۔ شہر رمضان لعلکم تشکرون، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہم سے بیان کیا، جب رمضان کے روزے رکھنے کا حکم نازل ہوا تو لوگوں پر بہت شاق گزرا۔ ان میں سے جو صاحب حیثیت ہوتا وہ ہر روز کسی مسکین کو کھانا کھلا کر روزہ ترک کر دیتا، اس کی انہیں رخصت تھی۔ پھر اسے یہ آیت کہ روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے منسوخ کر دیا گیا اور انہیں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ فدیہ طعام مسکین پڑھا اور فرمایا یہ آیت منسوخ ہے۔ رمضان کے قضا شدہ روزے کب رکھے جائیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قضا شدہ روزوں کو متفرق طور پر رکھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لو۔ سعید بن مسیب نے ذوالحجہ کے 10 روزوں کے متعلق فرمایا، رمضان کے فوت شدہ روزوں کی قضا سے پہلے انہیں رکھنا اچھا نہیں۔ اگر فوت شدہ روزوں کے متعلق اس قدر کوتاہی کی کہ دوسرا رمضان آ گیا تو قضا اور ادا کے دونوں روزے رکھے، اس کے ذمہ فدیہ وغیرہ نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرسل اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث منقول ہے، وہ فدیہ بھی دے، لیکن قرآن مجید میں فوت شدہ روزوں کے متعلق فدیے کا ذکر نہیں، اس میں تو صرف یہ ہے کہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مجھ پر رمضان کے فوت شدہ روزے ہوتے اور میں شعبان کے مہینے کے علاوہ انہیں قضا نہ کر سکتی۔ یحییٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے انہیں قضا کرنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ حائضہ روزے اور نماز چھوڑ دے۔ ابو زناد فرماتے ہیں، اکثر احکام شرعیہ اور امور حق خلاف عقل ہیں، مسلمانوں کی ان کی اتباع ضروری ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حائضہ فوت شدہ روزے تو رکھے لیکن ایام میں ترک نمازیں نہ پڑھے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ حقیقت نہیں کہ عورت کو جب حیض آتا ہے تو نمازیں نہیں پڑھتی اور نہ روزے ہی رکھتی ہے، یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ اگر کوئی مر جائے اس کے ذمہ روزے ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر میت کی طرف سے 30 آدمی ایک ہی دن روزہ رکھ لیں تو جائز ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے۔ ابن وہب نے عمر بن حارث سے بیان کرنے میں موسیٰ بن عین کی مطابقت کی۔ حدیث میں علیہ السلام اس سے مراد نفلی روزے نہیں بلکہ ایسے روزے ہیں جو اس پر فرض ہوں، مثلا رمضان کے روزے، نظر کے روزے، کفارے کے روزے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ فرضی روزے ہوں تو اس کے وارث کو ان کے روزوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس کے ذمہ 1 ماہ کے روزے تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ اللہ کا قرض ادائیگی کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک طریق میں ہے، ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری بہن فوت ہو گئی۔ ایک دوسرے طریق میں ہے، ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری ماں فوت ہو گئی۔ ایک طریق کے الفاظ میں ہے میری ماں فوت ہو گئی اور اس کے ذمہ نظر کے روزے تھے۔ ایک طریق میں ہے میری ماں فوت ہو گئی اور اس کے ذمہ 15 دنوں کے روزے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنی باز گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔